السلام علیکم ناظرین اور سامعین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ کی گواہی پر مشتمل ہے۔ یہ ان کے مضمون پاکستانی سماج اور کلچر پر مبنی آڈیو ہے، جس میں سرکاری اور پرائیویٹ اسکول اور طبقات اور سماج کی طبقاتی تعلیم کے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ماہرین سماجیات نے کسی بھی مہذب اور ترقی یافتہ سماج میں دو مختلف قسم کے کلچروں کی نشاندہی کی ہے۔ ان میں سے ایک اعلیٰ کلچر ہائی کلچر ہوتا ہے، جس کا تعلق اشرافیہ یا طبقہ اعلیٰ سے ہوتا ہے، جبکہ دوسرا مقبول عام کلچر پاپولر کلچر ہوتا ہے، جس میں عوام شامل ہوتے ہیں۔ ان دو مختلف کلچروں کی بنیاد پر سماج میں طبقاتی فرق قائم ہوتا ہے۔ طبقہ اعلیٰ کے لوگ اپنے کلچر کو افضل، برتر اور زیادہ مہذب سمجھتے ہیں، اور مقبول عام کلچر کے بارے میں ان کی رائے حقارت پر مبنی ہوتی ہے۔ اس فرق کی وجہ سے خود عوام بھی فرد کو اشرافیہ کے مقابلے میں کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ پاکستان میں ان دو کلچروں میں اب بہت زیادہ فرق ہو گیا ہے۔ انگریزی دور حکومت میں جب انگریزی سرکاری زبان ہوتی تو اس نے تعلیم یافتہ طبقوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف جدید تعلیم یافتہ لوگ تھے جو انگریزی زبان سے واقف تھے، جبکہ دوسری جانب فارسی، عربی یا سنسکرت کے تعلیم یافتہ قدامت پرست لوگ تھے۔ لہٰذا وہ جدیدیت سے دور اور ماضی کی روایت کے امین اور حامی تھے۔ زبان کی بنیاد پر دونوں طبقوں کی سوچ اور عادات میں فرق آتا چلا گیا، اور اس نے دو علیحدہ علیحدہ کلچر اور ان کی روایات کو پیدا کیا۔ پاکستان کے اولین دور میں تعلیمی اداروں میں دونوں زبانیں پڑھائی جاتی تھی۔ پبلک اسکول کے طالب علموں کو اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی آتی تھی۔ جب یہ طالب علم کالج اور یونیورسٹی میں جاتے تھے تو وہاں انگریزی ذریعہ تعلیم تھی، جسے یہ لوگ آسانی کے ساتھ قبول کر لیتے تھے۔ ابتدا میں صرف مشنری اسکول میں انگریزی ذریعہ تعلیم تھی، جبکہ پبلک اسکول میں دونوں زبانیں پڑھائی جاتی تھیں۔ اس وقت نجی اسکول تجارتی بنیادوں پر قائم نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کو سماجی ادارے چلاتے تھے۔ اس لیے اسلامیہ اسکولوں کے نام سے یہ اسکول پاکستان کے کئی شہروں میں تھے، جہاں یا تو تعلیم مفت تھی یا فیس معمولی تھی۔ 1970 کی دہائی میں اس وقت تبدیلی آئی کہ جب بنگلہ دیش آزاد ہوا، ایک نئے پاکستان کی ابتدا ہوئی۔ آبادی کے بڑھنے اور دفاع کے اخراجات نے پبلک اسکولوں کی حالات کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ سیاسی ماحول نے اس کو اور زیادہ بگاڑا۔ جب قدیم نجی تعلیمی ادارے قومیاء گئے تو اس کی وجہ سے اساتذہ میں ملازمت کا تحفظ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے فرائض سے غفلت برتنی شروع کی۔ یہ کمال کی بات تھی کہ اساتذہ کو تحفظ ملا، لیکن انہوں نے غفلت برتنی شروع کر دی۔ ٹیوشن، جس کا اس سے پہلے کوئی رواج نہیں تھا، اب اس نے اساتذہ کو مزید کمائی کی جانب ترغیب دی، اور کلاس میں پڑھانے کے بجائے ان کی توجہ ٹیوشن پر زیادہ ہو گئی۔ اس خرابی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے تعلیمی ادارے کھلنا شروع ہوئے کہ جن کا بنیادی مقصد تجارت تھا، تعلیم کی خدمت نہیں تھا۔ یہ نجی ادارے اشرافیہ کے لیے باعث کشش ہوئے، کیونکہ ان میں فیسوں کی شرح بہت زیادہ تھی اور ذریعہ تعلیم انگریزی تھا۔ اس نے تعلیم کو اردو اور انگریزی میڈیم میں تقسیم کر کے دو مختلف طبقوں کے فرق کو بڑھایا۔ ان انگریزی میڈیم اسکولوں نے اپنے امتحانات کو کیمبرج یا لندن بورڈ سے منسلک کر دیا، جبکہ اردو میڈیم کے اسکول میٹرک کے امتحانات کے لیے مقامی تعلیمی بورڈ سے منسلک ہے۔ لہٰذا منطقی طور پر او اور اے لیول کے طلباء کی اہمیت بڑھ گئی، اور میٹرک پاس طلباء ان کے مقابلے میں کمتر ہو گئے۔ اب تک اسکول کے بعد انگریزی اور اردو میڈیم کے طلباء کالج اور یونیورسٹی میں جا کر مل جاتے تھے،
ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے، مگر آہستہ آہستہ اشرافیہ کے لیے کالج اور یونیورسٹی بھی علیحدہ ہو گئے، جو کہ اس قدر مہنگے ہیں کہ ان میں متوسط طبقے کے طالب علم تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس نے دو طبقوں کو ایک دوسروں سے بالکل جدا کر دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ انگریزی جانتے ہیں وہ اردو سے ناواقف ہیں، نہ تو وہ اسے لکھ سکتے ہیں اور نہ صحیح طریقے سے بول سکتے ہیں، جبکہ اردو میڈیم کے تعلیم یافتہ انگریزی سے ناواقف ہیں اور احساس کمتری میں مبتلا ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے معاشرے میں باعزت مقام حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ان دونوں زبانوں کے فرق کے ساتھ ساتھ دو کلچر ایک دوسرے سے جدا پیدا ہو گئے ہیں۔ انگریزی داں طبقے کے لیے علم کے دروازے زیادہ کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ اس زبان میں جو علم و ادب کی تخلیق ہو رہی ہے اردو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ طلباء زیادہ وسیع النظر اور دنیا کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، جبکہ اردو داں طبقے کو اردو میں جو سہولتیں ملتی ہیں وہ محدود ہیں، اس لیے ان کا علم بھی اسی طرح سے محدود ہے۔ زبان کے اس فرق نے جہاں دو علیحدہ کلچروں کی بنیاد رکھی، اس نے سماج کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا۔ اشرافیہ مغربی تہذیب سے متاثر اور دنیا کو اس کی نظر سے دیکھتی ہے، جبکہ اردو داں طبقہ اپنے محدود دائرے میں رہتے ہوئے دنیا کے بارے میں تنگ نقطہ نظر رکھتا ہے۔ معاشی نظام کے اس فرق کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں لوگوں کی روزمرہ کی زبان اور عام بول چال میں فرق پیدا ہو گیا ہے۔ اردو زبان میں بولتے وقت انگریزی کے الفاظ مل کر پورے جملوں کو بولا جاتا ہے۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ٹی وی پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک ایسی زبان بولی جاتی ہے جو نہ تو انگریزی ہوتی ہے اور نہ ہی اردو۔ یہ وہ زبان ہے کہ جسے عام لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں، مگر اب تعلیم یافتہ لوگ فخریہ اس زبان میں گفتگو کرتے ہیں اور اپنے علم کا رعب عام لوگوں پر ڈالتے ہیں۔ زبان کی اس ملاوٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن کس قدر انتشار کا شکار ہے۔ ہمارے پاس موضوع، الفاظ اور جملوں کی کمی ہے کہ جن کی مدد سے ہم اپنا محفوظ ضمیر بیان کر سکیں۔ اس سے ہمارا کلچر بھی انتشار کا شکار ہے اور اس سے ہماری شناخت بھی متاثر ہو گئی ہے۔ لیکن ان حالات میں ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے کہ جس میں ہم اپنے تعلیمی نظام کو بدل سکیں اور دو طبقوں کے بجائے ایک ہی قسم کا تعلیم یافتہ طبقہ پیدا کریں جو کہ علم و ادب میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں۔